وانظر الی حمارے کا، اپنے گدے شریف کو دیکھو، دیکھا ہڈیاں اور کچھ نہیں، نہ گوشت نہ کچھ نہ کہاں، دیکھا سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھ میرا پیغمبر، اب میرے رب نے اپنی قدرت کاملہ سے علی کل شیء قدیر جو ہوا، اپنی قدرت کاملہ سے میرے پروردگار نے اس کو جوڑا، پھر اس پہ ثم نکسوہا لحما، پھر اس کو اندر وہ جو ہے وہ گوشت چڑھایا، پھر چمڑا چڑھایا، حضرت کے سامنے وہ بن گیا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کھانے کو، اس گدھے کو تیرے لیے نشانی بنایا، تجھے انسانیت کے لیے نشانی بنایا۔ آیَةً لِلنَّاسِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ بات ان کے سامنے واضح ہو گئی، او پوچھا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اب جب زندہ ہوتا دیکھا تو کیا کہا؟ مولا لأن میں جان گیا ہوں، وعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ عرض کرنا چاہتا تھا مسلمانوں، یہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے یہ کسی کے لیے نہیں، کسی شخصیت کے لیے نہیں، کسی ہستی کے لیے نہیں، کسی چھوٹے بڑے کے لیے نہیں، یہ بنائی گئی ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور توحید کے اندر یہ دو مسئلے اہم ہیں، جن دو مسئلوں پر، جن دو چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ عقائد کی بحث میں یہ دو عقیدے ہیں، ایک عقیدہ یہ ہے مختار مطلق متصرف فی الامور کون ہے اور عالم الغیب کون ہے؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ۔